ماشاءاللہ یہ تھے جناب نثار علی کارگلی جو بہترین انداز میں پرسا پیش کر رہے تھے. دو مصرع سے آگا کا استقبال کرتا ہوں کہ در بطول کے جلنے پہ سو گئے تم لوگ، در بطول کے جلنے پہ سو گئے تم لوگ، مدینے والوں تمہیں نیند کس طرح آئی. در بطول کے جلنے پر سو گئے تم لوگ، مدینے والوں تمہیں نیند کس طرح آئی. آئی حضرات انہی مصر کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین آغا ضمیر عباس جعفری صاحب کو کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر ہم سب کے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے منور کریں. آپ حضرت آواز بلند صلوات محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: قد افلح من زکاہا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ خدا نے جو نظام رکھا ہے وہ نظام انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے خدا نے امتحان رکھا ہے اور امتحان کے بعد درجات رکھے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کسی کو درجات ملیں، کمال حاصل ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. مولا کائنات نے کہا کہ صلی اللہ محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. اس لیے یہ دعا نہ کرو کہ امتحان میرا نہ ہو، کیونکہ امتحان سب کا ہونا ہے. ہمیں امتحان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. اور کل یہ بھی عرض کیا کہ جس لیول کا انسان ہے اس لیول کا اس کا امتحان ہے. خدا جسے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے اس سے اتنا بڑا امتحان لیتا ہے. تو امتحان جو ہے وہ یقینی ہے. ہمیں اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرنا ہے. کل یہ آپ کے سامنے عرض کیا، بی بی دو عالم کی زندگی سے عرض کیا کہ بی بی کی زندگی کا جتنا حصہ عرض کیا، بچپن ان کا گزرا، سختیاں، شیب ابی طالب کا زمانہ، مکہ کے مشکل حالات، پھر اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے. ہجرت کے بعد مولا کائنات کے ساتھ جب زندگی ہوتی ہے، اکثر وقت مولا کائنات جنگوں میں ہوتے ہیں. بچوں کی تربیت، 5 بچے 9 یا 10 سال کی ازدواجی زندگی کے اندر ہونا، بھوک کا عالم ہونا، یہ تمام سختیوں کو بی بی نے مقابلہ کیا. امتحان اور پھر مقابلہ. بس کلن ہم کو بی بی کی زندگی سے جو درس لینا ہے وہ یہ ایک جو پہلا درس لینا ہے کہ امتحان ہونا ہے، مشکلیں آنی ہیں،
بی بی نے جس طریقے سے مشکلوں کا مقابلہ کیا، میں بی بی کا چاہنے والا یا چاہنے والی ہونے کی وجہ سے میں بھی مشکلوں کا مقابلہ کروں گی۔ یہ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے روایت ہے کہ روایت میں جب ہم بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے اندر بی بی کو 2 لقب سے شروعات میں ہی ہم پکارتے ہیں۔ پہلا لقب جو بی بی کا ہے وہ ہم ممتحنہ، جو کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کا امتحان لیا گیا ہو، اور کل آپ کے سامنے یہ بھی ذکر ہوا کہ بی بی کا امتحان اس عالم سے پہلے خدا نے اس عالم میں لے لیا تھا، اور بشریت میں بی بی سے زیادہ ظرف کسی کے اندر ممکن نہیں تھا، اس لیے بی بی کو خدا نے یہ درجہ عطا کیا۔ بس اسی کے آگے ہی فوراً اسی زیارت میں ہم کہتے ہیں فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً، کہتے ہیں کہ جب بی بی کا امتحان لیا گیا تو اس امتحان میں بی بی کو صابرہ پایا گیا۔ تو کل جو گفتگو تھی امتحان سے مقابلے کے لیے ایک جو چیز ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنا ہے، وہ اس چیز کو مادہ صبر کہتے ہیں۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا مفہوم روایتوں میں ہے کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر ہو، یعنی اگر سر نہ ہو تو انسان کا جسم نہیں رہتا، اسی طریقے سے صبر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ روایت ہے امام کی کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ پس ہمیں امتحان سے مقابلہ کرنا ہے، امتحان، مشکل، کوشش، یہ سب ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اندر جس مادے کو، جس کوالٹی کو امپروو کرنا ہے وہ صبر اس کا نام ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کوئی ایک تماچا مار دے تو ہم سر جھکا کے چلے جائیں، ہمیں لگتا ہے یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ بزدلی اور صبر میں فرق ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں، اگر آپ ایک پہاڑ کے کنارے کھڑے ہیں، پہاڑ کے کنارے کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اس چوٹی تک پہنچنا ہے پہاڑ کی۔ ہمیشہ انسان کا ارادہ بلند ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو ہوگی ابھی آگے انشاءاللہ، لیکن انسان نے ارادہ یہ کیا کہ مجھے اس چوٹی تک پہنچنا ہے۔ تو چوٹی تک پہنچنے کے لیے انسان جب چلنا شروع کرے گا تو شروعات میں جوش میں آدھا گھنٹہ بہت فاسٹ چلے گا، آدھا 1 گھنٹہ چلنے کے بعد، کیونکہ اونچان ہے، چڑھائی ہے، پتھر ہے، راستہ صاف نہیں ہے، مشکلیں ہیں، تو چلتے چلتے انسان کے پیر پہ ٹھوکر بھی لگے گی، خون بھی نکلے گا، انسان کا لباس کوئی چیز میں پھنسے گا بھی، چلنے کے بعد انسان کا پیر دکھے گا بھی، انسان کا جسم دکھے گا بھی۔ صبر اس کوالٹی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد کی طرف جب چل رہا ہے، اس مقصد تک چلتے چلتے جو دشواریاں اور مشکلیں آئیں، ان دشواریوں اور مشکلوں کے اوپر جس کوالٹی سے عبور کرنا ہے اسے صبر کہتے ہیں۔
یہ تھکن، اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے تھکن بہت ہو گئی تو چلو یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ صبر یعنی اسی مقصد پر باقی رہنا اور مشکلوں کو تحمل کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑے کون اتنا اوپر جائے گا، چلے یہیں سے پلٹ کے آ جاتے ہیں، نہیں، صبر اسے نہیں کہتے۔ بس صبر میں اپنے مقصد کو تعیین کرنا اور اپنے مقصد اور ہدف پر باقی رہنا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے زحمتوں کو قبول کرنا، اس صفت کو صبر کہتے ہیں۔ اسی مثال میں واضح ہے کہ صبر وہ کوالٹی ہے جو کوالٹی انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، کمال تک پہنچاتی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمراہی ہے، معیت ہے۔ معیت کہتے ہیں کسی کی ہمراہی کو حاصل کر لینا، یعنی صبر وہ کمال ہے کہ اگر انسان صبر کو اختیار کر لے تو خدا کہتا ہے میری معیت، میری ہمراہی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی انسان کے لیے اکثر روایت کیا ہے کہ جیسے ہی صبر ختم ہوتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کیونکہ ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے بعد جو مشکلیں آئیں گی اس پہ میں صبر کر لوں۔ تو صبر وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ دو اسٹوڈنٹ ہے، کل مثال دی تھی آپ کے سامنے، وہ جو کھیل رہا ہے وہ اس لیے کھیل رہا ہے کیونکہ اپنی خواہشوں پہ صبر نہیں کر پا رہا۔ یہ جو پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اپنی خواہشوں پر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے صبر کر پا رہا ہے۔ اب آپ انسانوں کو دیکھیں، جتنے انسان ہیں، کامیاب انسانوں کو دیکھیں، ہر انسان کے اندر صبر کی کوالٹی آپ کو نظر آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کو وہ زندگی میں مقدم کرے، کس چیز پر فوکس کرے۔ ساتھ میں اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کس چیز کو اپنی زندگی میں اوائڈ کرے، کس چیز پہ فوکس نہ کرے۔ جب تک انسان یہ دونوں کوالٹیز اپنے اندر نہ لا سکے، ایک جوان ہے، اس کا پڑھنے کا وقت ہے لیکن دل کر رہا ہے انسٹاگرام پہ 4 ریلز اور دیکھ لوں۔ ہوتا ہے ایسے ہی نا، ایک ریل سے شروع کرتا ہے انسان، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پتہ چلا 1 گھنٹہ چلا گیا۔ کیوں؟ صبر نہیں کر پا رہا۔ ایک خواہش ہے، اس خواہش پہ صبر نہیں کر پا رہا۔ صبر کی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل، انسان جب مشکلوں کو دیکھتا ہے تو مشکلوں کے سامنے صبر اور تحمل کی منزل ہوتی ہے۔ لیکن صبر کی آخری منزل جو علماء بیان کرتے ہیں وہ منزل ہے کہ انسان مشکلوں سے لطف حاصل کرتا ہے، مشکلوں میں لذت کا احساس کرتا ہے۔ جب اس کے اندر صبر جیسی قوت و قدرت اس کے اندر آ جائے۔ بس بی بی کی زندگی سے خصوصاً جوانوں کو جو کوالٹی کو حاصل کرنا ہے وہ کوالٹی صبر کی ہے۔ وہ صبر جو انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے مدد کرے، پش کرے۔ 2 چیز، وہ چیز جو کرنا چاہیے اس کے اوپر انکریج کرے، اس کے اوپر پش کرے، اور وہ چیز جسے اوائڈ کرنا چاہیے اس کی نفس میں اتنی قوت و قدرت ہو کہ اس پہ صبر کر سکے۔ خواہشوں پر صبر، قسم قسم کی خواہشیں ہیں،
ہر قسم کی خواہش پہ صبر کرنا، شہرت کی خواہش، مقام کی خواہش، الگ الگ خواہشیں ہیں، جنسی خواہش۔ ایک سٹوڈنٹ اگر اپنی زندگی کے اندر اس کی جو پیک پڑھائی کا وقت ہے اسی کے اندر وہ اپنی زندگی کو ان چیزوں میں الجھا دے جو اسے میڈیا صبح شام ورغلا رہا ہے، اگر اس میں الجھا دے، صبر نہ کر پائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے صبر کرنا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، صبر کی کوالٹی کو اپنے اندر ایجاد کریں، صبر کی کوالٹی کو۔ خدا کی مدد ہے، واقعی طور پر خدا کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، معیت کی خدا نے وعدہ کیا ہے، معیت یعنی ہمراہی اس کا جو صبر کرے۔ اگر کاش ہمارے اندر یہ کوالٹی آ جائے۔ بس پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آج صبر کی کوالٹی کو ایجاد کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جوان خاص طور پر اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ ہمتوں کو اپنی بلند کرے، چھوٹے ایمز، چھوٹے گول نہ رکھے، کیونکہ تم علی کے ماننے والے ہو، اعلیٰ گولز رکھو۔ علی والوں کو نمبر 2 پر کبھی راضی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں علی والا ہوں، ہمیشہ نمبر 1 تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، روایت ہے، امام فرماتے ہیں مولا کائنات، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر اور انسان کی ویلیو کتنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ مولا کہتے ہیں انسان کی قدر، انسان کی ویلیو اس کی ہمت اور ارادے کے برابر ہے۔ جو انسان اپنی جتنی بڑی ہمت اور جتنا بڑا ارادہ کرتا ہے، انسان اتنا ہی بلند ہے۔ کسی نے یہاں بیٹھا ہے، اس کا ارادہ ہے بی کام پاس کر لوں گا کسی طریقے سے، ایک جاب مل جائے گا ایڈمن کا، کر لوں گا، بس میرا ارادہ، میری ہمت میری اتنی ہے تو میری منزل بھی اتنی ہی ہے۔ کسی نے کوئی یہاں بیٹھا ہے، اس نے ارادہ یہ کیا کہ ہندوستان میں اس فیلڈ میں نمبر 1 پر پہنچوں گا۔ جب وہ ارادہ اتنا کرتا ہے تو اس کی منزل، اس کا لیول اتنا ہے، اس کی قدر و منزلت اتنی ہے۔ تو جوانوں کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جوانوں، چھوٹی چیز نہ سوچو، اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچاؤ جس لیول پر علی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، ہمت اور ارادہ کتنا ہے، جتنی ہمت جتنا ارادہ اتنا ہی اس انسان کا لیول ہے۔ دوسری جگہ، کیونکہ دنیا جس دنیا میں ہم رہتے، سنبھالے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، جگہ دیتے انکل کو جانے کے لیے۔ امام فرماتے من کانت ہمتو ما يدخل بطنہ کانت قیمتہ ما یخرج منہ۔ امام کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی ہمت اور اپنا ارادہ اتنا بنا لیا جتنا وہ کھاتا اور پیتا ہے، یعنی اس کا صبح شام ہم و غم یہ ہے کہ میرا شکم کیسے بھرے جائے، کیا کھاؤں۔ مسلمان جس محلے میں رہتا ہے، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے۔ لکھنؤ میں ٹنڈے کباب، حیدرآباد میں بریانی، بمبئی میں سیخ کباب، مسلمان اتنا ہی ہے۔ مسلمان کو علم کی وجہ سے مشہور ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان اپنے شکم کی وجہ سے مشہور ہے۔
امام کیا کہتے ہیں؟ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا ہم و غم زندگی کا مقصد وہ چیز ہے جو چیز اس کے شکم میں جا رہی ہے، معذرت مولا کے جملے، مولا کہتے ہیں اس کی ویلیو اور اس کی قدر اتنی ہے جتنی پیٹ سے جو شکم سے نکلتی ہے چیز۔ ہم و غم صرف کھانا پینا ہے، امام کہتے ہیں اتنی اس کی ویلیو ہے جتنی پیٹ سے وہ چیز نکلتی ہے، خارج ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی میں کھانا کھانا کھانا۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں اپنے گول کو بلند رکھو، اپنے گول کو بلند رکھو۔ دوسری جگہ امام فرماتے ہیں اگر کسی کا، امام کہتے ہیں کہ بدترین انسان اللہ کے نزدیک، جو عبادت گزاروں میں بدترین انسان کون ہے؟ جس کی ہمت اور ارادہ صرف دو چیزوں میں ختم ہو جاتا ہے، ایک شکم میں اور ایک جنسی خواہشات میں۔ امام کہتے ہیں بدترین اللہ کے نزدیک عبادت گزاروں میں وہ ہے جو صرف اس کی ہی فکر کرتا ہے۔ اسلام میں حلال غذا اور حلال انٹرٹینمنٹ جائز ہے، بلکہ خدا نے کائنات میں سب چیز مومن کے لیے بنائی ہے، ہر حلال شے، لیکن وہ حلال شے اس مومن کا ہدف نہیں ہے، اس کی زندگی کا ہم و غم نہیں ہے، اس کی زندگی کا ہم و غم یہ چیز نہیں بننی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، تو مومن کا ہم و غم کیا ہونا چاہیے؟ مولا کائنات نے اس حدیث میں فرمایا ہے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، مولا کائنات کہتے ہیں العلم سلطان من وجدہ سال بہ ومن لم یجدہ سیل علیہ۔ امام کہتے ہیں کہ مولا کائنات ہماری تمام مشکلوں کا حل اس حدیث کے اندر چھپا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جس نے بھی، علم قدرت ہے، نالج از پاور، العلم سلطان، جوان اسے اپنے یہاں لکھ لیں، العلم سلطان، علم قدرت ہے، نالج از پاور۔ امام علی سے پہلے کسی نے نہیں کہا نالج از پاور، ہر انسان یہ کہتا تھا قدرت کس میں ہے؟ دولت میں، شہرت میں۔ قدرت کس میں ہے؟ طاقت میں، حکومت میں۔ مولا علی نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں، جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ علم ہے۔ مولا علی نے کہا علم قدرت ہے، پھر من وجدہ سال بہ، جس نے علم کو حاصل کیا، اس نے قدرت کو حاصل کیا، وہ غالب ہوگا۔ وَمَن لَمْ يَجِدْهُ، جس نے علم کو حاصل نہیں کیا، دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ غالب ہیں، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو دوسرے آپ پر غالب ہیں اور آپ مغلوب ہیں۔ اور اگر آج ہمارے اپنی قوم کو دیکھنا ہے، دونوں چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کہ ہم غالب نہیں ہیں، اس وقت ہم مغلوب ہیں، اور مغلوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے مولا علی کے در کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے مجلسوں میں کیا سنا؟ کل میں نے بیان کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کل میں نے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ شاید یا نہیں کیا تھا۔ ہم نے مجلسوں میں کیا سنا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ رسول نے کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی۔ اس دروازے میں ہم کتنے لوگ داخل ہوئے، اس شہر میں ہم کتنے لوگ داخل ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم واہ واہ کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ علم کا شہر ہے، ہم علم کے شہر سے بہت دور ہیں۔ ہم وہی دروازے کو چوم کے گھر واپس چلے گئے، علی بلاتے رہ گئے، علم کا شہر ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ علم کا شہر ہے تو
ان کے چاہنے والوں کے اندر وہ نظارے کیوں نہیں نظر آتے جو جابر بن حیان میں نظر آتے تھے، دوسرے امام کے صحابیوں میں نظر آتے تھے؟ ہر زمانے میں علی والے، حسین والے، امام والے جہاں رہتے تھے، علم کا مرکز وہ ہوتے تھے۔ قدرت کسی کے پاس بھی ہو، علم ان کے پاس ہوتا تھا۔ جب لوگوں کو علم چاہیے ہوتا تھا، حتیٰ دشمن ان کے در پہ آ کے سوال کرتے تھے، اس کا جواب دو۔ آج علی کے چاہنے والوں کے پاس کون آتا ہے سوال کرنے کے لیے؟ وہ قوم جس کا رسول نے پہلا لفظ، خدا نے رسول سے کہا اقرا، پڑھو، پہلا لفظ خدا کی طرف سے جو نازل ہوا نبی پر، وہ کہا اقرا، پڑھو۔ وہ قوم پڑھائی سے اور علم سے کتنا دور ہو گئی۔ وہ قوم جو یہ کہتی رہی کہ علی علم کے دروازے ہیں، علی سے زیادہ عالم کوئی نہیں، وہ قوم عالم کتنے دے سکی؟ عزیزان گرامی، اگر 100 سال سے ہمارا نزول ہو رہا ہے، جوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے کہ ہم علی کا نام تو لے رہے ہیں، علی کی سیرت کو نہیں سمجھ پا رہے، علی کے راستے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم نے دین کے اوپر ایک جو بہت بڑا ظلم کیا، خصوصاً جوان سنیں، ہم نے دین کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم جو کیا وہ یہ کیا کہ دین کو آخرت کے لیے ڈھکیل دیا۔ ہم دنیا کے قانون سے جیتے ہیں، پھر مسجد اور امام بارگاہوں میں آ کے دین کو وہاں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ دین وہ انرجی تھی جو تمہیں دنیا جینے کا طریقہ سکھانے والی تھی۔ دین آخرت کے لیے نہیں آیا ہے، وگرنہ خدا آخرت کے لیے آخرت میں دین بناتا۔ ایک شخص تھا، مولا کائنات کا زمانہ ہے، وہ کہنے لگا مولا علی کو کہ دنیا بہت بری ہے، اور مولا علی جنہوں نے دنیا کو 3 بار طلاق کیا تھا، وہ دنیا کون سی دنیا ہے عرض کروں گا میں۔ مولا علی کو کہنے لگا یہ دنیا بہت بری دنیا ہے، اور یہ دنیا بس مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے کہا یہ دنیا نبیوں کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اگر دنیا بری ہوتی تو اللہ نے اپنی سب سے بہترین خلقت کو اس دنیا میں نہیں بھیجا ہوتا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا 2 قسم کی ہے، ایک ممدوح ہے، ایک مغضوب ہے۔ ممدوح یعنی وہ دنیا جس کی مدح ہونی چاہیے، اچھی دنیا، اور وہ دنیا جو غضب جس کے اوپر اہل بیت نے کیا۔ 2 قسم کی دنیا ہے۔ کون سی دنیا؟ وہ دنیا جس دنیا کو خدا، رسول، اہل بیت کے قانون کے مطابق گزارا جائے، وہ دنیا ممدوح ہے، اور وہ دنیا جو اہل بیت کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف عمل کی جائے، وہ دنیا مغضوب ہے، وہ دنیا بری دنیا۔ یہ دنیا کو خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے، اللہ نے قانون اس دنیا کے لیے بھیجے ہیں، اور کہا یہ دنیا کے اندر دین تمہیں کامیابی دے گا۔ ہم نے دین کو جنت کے لیے اور آخرت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ کہتے ہیں نا دین اور دنیا کا بیلنس کرنا چاہیے، یعنی کیا؟ ایک جیب میں دین رکھو، ایک جیب میں دنیا رکھو، دونوں کو مکس نہیں ہونے دو۔ مجلس میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو حجاب بھی پہن لیتے ہیں، اور وہاں پر مولانا these are bigger parties, the people are higher class, so we need to do something here. وہاں جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دین کو دنیا کے لیے نہیں لیا تھا، دین کو آخرت کے لیے لیا تھا۔ ان کو لگتا ہے یہاں پر آئیں گے سب سیٹ ہو جائے، کچھ سیٹ نہیں ہوگا جب تک دین کو۔ عزیزان گرامی، دین ہی ہماری زندگی میں ہر مشکل کا حل ہے، اور ہمارا جو بھی تنزل ہوا ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔
دین کی روح کی. ہو سکتا ہے رسموں میں ہم ابھی بھی آج بہت آگے ہوں, لیکن ان رسموں کی روح کہاں پر ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بس دو دنیا ہے عزیزان گرامی, ایک ممدوح اور ایک مغضوب. ایک دنیا شہید قاسم سلیمانی کی دنیا ہے, یہ ممدوح دنیا ہے. وہ شخص جو مرنے سے پہلے, کئی بار شہید قاسم سلیمانی جنگ پہ گئے, کئی بار. آخری بار جب گئے تو انہوں نے کفن لے گئے ہر مرجع تقلید کے دفتر پر اور کہا کہ اس پہ لکھ دو کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں نیک انسان ہوں. یعنی ان کو پتا تھا کہ اب جا رہا ہوں اپنی موت کی خبر رکھنے والے کو قاسم سلیمانی کہتے ہیں. اسی دنیا میں رہتے رہتے امام کے اتنا قریب ہو جائے انسان کہ انسان کو پتا ہے کئی بار جنگ پہ گیا ہوں, اس بار جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا. پچھلی بار نہیں کرا, پچھلی بار نہیں لے گئے اپنا کفن, اس بار لے گئے. یہی دنیا امام خمینی کی دنیا ہے, اہل بیت کے ایسے غلام. ایران میں توجہ کیجئے, گیس اور آئل ملا لیا جائے تو پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی سب سے زیادہ نعمتیں ایران میں موجود ہیں. ابھی اور پتہ چلا ہے انشاءاللہ کہ نمبر 1 پہ ہو جائے گی. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے. امام خمینی جب ایران میں انقلاب لاتے ہیں 1979 میں تو انہیں کہا جاتا ہے جاؤ شاہ کے گھر پہ رہ لو پہلے سے. امام خمینی نے کہا جب ہر ایرانی کے لیے ایسا گھر بنا سکوں گا تب اس گھر میں جاؤں گا. پھر امام خمینی نے کیا کیا, ایک ایسے گھر کو لیا جس گھر میں اتنا چھوٹا سا ایک ہال ہے اور ایک چھوٹا سا بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کچن. انشاءاللہ آپ جب ایران جائیں, خدا آپ سب کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ, تو وہاں پر جمران ضرور جائیے گا ان کا گھر دیکھنے کے لیے. نہیں لے جاتے ہیں ٹور والے, آپ خود جائیے گا. جمران میں گھر ہے جہاں پر, توجہ سے سنیے, وہاں پر امام خمینی ایسے ہی بہت ہی پرانا ایک فرش ہے, پرانا ایک صوفہ ہے, وہیں پر بیٹھتے تھے اور بڑے بڑے عرب منسٹرز آ کے ان کے سامنے وہیں بیٹھتے تھے. بہت پرانا گھر, ایک دم چھوٹا سا ہال, بس اس کے پردہ تھا, پردے کے پیچھے بیڈ روم اور چھوٹا سا کچن بس. پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر ملک کے حاکم نے بتایا کہ ممدوح دنیا کون سی ہے, دنیا قدموں کے نیچے ہے, سر کے اندر نہیں. یا سنیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, توحید سنیں, توحید, ممدوح دنیا, دنیا اچھی دنیا. اس زمانے میں رشیا جو تھا سپر پاور تھا, 2 سپر پاور تھے, رشیا اور ایران. آج کی طرح نہیں, آج تو الحمدللہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. وہ جو سپر پاور تھے وہ پلین میں چڑھتے چڑھتے 4 بار گر جاتے ہیں. آج کوئی نہیں ہے الحمدللہ. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ کوئی سپر پاور ہے. آج سپر پاور ذات خدا ہے اور خدا کے ماننے والے. توجہ کیجئے, اس گھر کے اندر رشین پریسیڈنٹ آیا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ممدوح دنیا کون سی ہے. رشین ایمبیسیڈر آیا ہے. امام خمینی نے خط لکھا تھا, رشیا کو بھیجا, اور خط لکھ کے رشیا کو بھیجا اور کہا کہ تم اور رشیا ختم ہو جائے گا. اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. امام خمینی نے پیشن گوئی کی تھی اور اس خط میں لکھا کہ جہاں خدا کا وجود نہ ہو اس شے کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کے وجود کے منکر تھے. تو اس نے ایمبیسیڈر بھیجا. وہ ایمبیسیڈر آ کے کہنے لگا کہ ہم تو دوستی چاہتے ہیں اور ہم ایران کے اچھے دوست ہیں وغیرہ. توجہ کیجئے, گھر کو تصور کیجئے, وہ کھڑا ہو کے امام خمینی کے سامنے بول رہا ہے, امام خمینی ایسا بیٹھے, وہ بول رہا ہے, بیچ میں اس کی بات کہ امام خمینی اٹھے اور اٹھ کے سیدھا چلے
اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا، امام خمینی نے ایسے ہاتھ پیچھے کر لیا اور امام خمینی وہاں سے چلے گئے۔ امام خمینی نے کہا ایران کی دوستی کی دعوت نہیں دی تھی، خدا کی طرف پلٹنے کی دعوت دی تھی۔ یہ توحید پوری دنیا سامنے ہے لیکن ڈرتے نہیں کسی سے۔ رسول اللہ کی توہین ہوئی، پوری دنیا میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایک نبی کے آل نے، ایک آل فاطمہ نے، خمینی نے کہا کہ جس نے رسول کی توہین کی اس کا مارنا واجب ہے۔ بولا علی کا بیٹا، بولا فاطمہ کا لال، سنا سب نے، انہوں نے بولا۔ رشین کی بات کمپلیٹ کر دوں، بات آ گئی ہے تو پوری یوروپین ممبرز جو ہیں وہ جانے لگے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم نے فتویٰ دیا، فتویٰ واپس لے لو وگرنہ چلے جائیں گے۔ ایران میں جنگ ہو رہی تھی، ایران میں پریشر بہت تھا، بہت پریشر تھا۔ سارے منسٹرز امام خمینی کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو یہ فتویٰ واپس لے لو، ہم ویسے ہی جنگ میں، ویسے ہی مشکلوں میں ہیں۔ امام خمینی نے کہا جس نبی کی عزت کے لیے میں نے نعرہ بلند کیا ہے وہ نبی خود محافظ ہوگا، اور کہا یہ جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی یہ سب منہ لٹکائے دوبارہ واپس آئیں گے، اور ہوا ایسے ہی۔ یعنی دنیا امام خمینی کے پاس موجود تھی، لیکن دنیا کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دنیا وسیلہ ہے عدل و انصاف کو پہنچانے کا، دنیا وسیلہ ہے ظلم کرنے کا، وسیلہ ہے دنیا۔ سنیے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں، پھر اگلی بات۔ دنیا انسان کے پاس تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان گندہ رہے، اس کے بس بیچارہ مومن آیا ہے سب لوگ دیکھیں بیچارہ مومن ہے، نہیں، مومن کو بیچارہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جہاں سے گزرے تو لوگ افتخار سے کہیں یہ مومن ہے۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، پتھر چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈالے تو پتھر کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ پتھر چھوٹا سا تھا، پانی بھی کم تھا، لیکن برعکس آپ تصور کریں کہ ایک سمندر ہے، پورا پانی بھرا ہوا ہے سمندر میں، تھاؤزنز آف مائلز پانی بھرا ہوا ہے، اس کے بیچ میں ایک کشتی ہے۔ یہ کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ اتنے زیادہ پانی میں یہ کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ تو جواب ملے گا کیونکہ یہ کشتی اوپر ہے، پانی نیچے ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا ناؤ، چھوٹی سی کشتی ہو، ناؤ ہو، اس کے اوپر اگر پانی آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی محبت ایسی ہے، جب تک دنیا پوری ہو، اس سمندر کے برابر بھی دنیا ہو لیکن پیروں کے نیچے ہو، تو یہ دنیا ہمارے تقوی پہ اثر نہیں کرتی۔ لیکن دنیا بہت چھوٹی ہو لیکن دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے تو یہ دنیا انسان کو نابود کر دیتی ہے۔ پس دنیا دو قسم کی ہے، وہ دنیا جو مومن کے قبضے قدرت میں ہے لیکن مومن نے اسے استعمال کیا ہے عدل و انصاف کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے، اور ایک دنیا وہ ہے جو دنیا صرف دنیا ہے، وہ دنیا غرور دیتی ہے، وہ دنیا انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، یہ دنیا اچھی دنیا نہیں ہے۔ پس جوان کو دنیا حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً دیندار جوان کو زیادہ کامیاب ہونا چاہیے، وگرنہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیندار آدمی ہے بیچارہ، یہ کیا ہے نماز روزہ بیچارہ کرتا ہے، اس کو تھوڑے پیسے دے دو۔ دیندار لینے والا نہیں، حسین کی طرح دینے والا ہونا چاہیے۔
دیندار قدرت حاصل کرتا ہے. مما رزقناہم، خدا نے کہا ہے کہ تم کیا بنو؟ ان میں سے بنو جو دوسروں کو دیں، رزاق بنو، رزق دو دوسروں کو. تو جوان خاص طور سے کیا کرے؟ جوان قدرت اور طاقت کو حاصل کرے. دنیا جوان کے پاس ہونا چاہیے جو مومن ہے، جو متدین ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے پاس دنیا آئے گی تو یہ دنیا کس لیے استعمال کرے گا؟ حق کو پھیلانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ دنیا کو اور دنیا حاصل کرنے کو بے دینی کی نشانی بتا دی. جو دنیا حاصل کرتا ہے ہم نے اسے بے دینی کی نشانی بتا دی. لیکن رسول نے کیا کہا؟ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. حلال روزی کمانا واجب کہا رسول نے. جس طریقے سے نماز واجب ہے اسی طریقے سے یہ بھی واجب ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. حدیث ہے کہ عبادت کے 10 شاخیں ہیں، لیکن اس میں سے سب سے بہتر شاخ رسول کہتے ہیں حلال روزی کو کمانا ہے. وہ جو میں ہمت کی بات کر رہا ہوں، صبر کی بات کر رہا ہوں، مشکلوں سے مقابلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کا کانٹیکسٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا میں کمال حاصل کرنا ہے، اسی دنیا میں قدرت حاصل کرنا ہے، اسی دنیا میں سب سے کامیاب بننا ہے. لیکن علی کی طرح کہ جب کامیاب بن جاؤ تو آپ کی وجہ سے لکھنؤ میں ایک شخص بھی بھوکا نہ سوئے. لیکن آپ دے سب تکتے ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن آپ دے جب سکتے ہو جب آپ کے پاس ہو. آپ کے پاس ہوگا جب آپ کامیاب ہوں گے. آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ محنت کرو گے، جب آپ ثابت قدم رہو گے. عزیزان گرامی، پس العلم سلطان، علم قدرت لے کے آتا ہے، علم طاقت لے کے آتا ہے. علم حاصل کرو گے غالب رہو گے، علم حاصل نہیں کرو گے مغلوب رہو گے. لکھنؤ میں اتنے الحمدللہ ایسے متفکر جیسے کلب صادق صاحب گزرے. وہ ایک عالم نہیں تھے، ایک فکر تھے، لیکن اس فکر سے کتنا ہم نے فائدہ اٹھایا، کتنی قوم کو ہم نے آگے بڑھایا. عزیزان گرامی، بس جو چیز ہے وہ علم ہے. میں آیت اللہ سیستانی کا جو میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا 2 چیز حاصل کرو، ایک علم ہے اور ایک قدرت ہے. کل بیان کیا تھا میں نے یہ نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، بھی کر دیتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیں. آگے آ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، جگہ ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، سمجھیں، ہم نے دین اور دنیا کو جدا نہیں کرنا. یہی دنیا کو ہم نے، یہی دنیا میں دینی قانون کے مطابق جینا ہے. یہ ہمارے لیے اصل ہے. بس آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ کئی بار. جو زیارت پہ جاتے ہیں تو ہندوستان کے جوانوں سے انہوں نے 2 چیز ہمیشہ کہی کہ میں 2 چیز چاہتا ہوں. 2 چیز چاہتا ہوں. ایک کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرو. دوسرا قدرت حاصل کرو. مومن سے میں کیا چاہتا ہوں؟ علم اور قدرت حاصل کریں. تو جوان یہ سمجھے غیبت میں نائب امام کا حکم ماننا آپ پر واجب ہے. جس طریقے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، زیارت پڑھوں گا، جب میں مجلس میں آؤں گا تو امام خوش ہوں گے، اسی طریقے سے یہ سمجھو کہ میں جب علم حاصل کروں گا تب امام خوش ہوں گے.
کہتے ہیں دو چیز، علم حاصل کرو، قدرت حاصل کرو۔ نائب امام بہت اور چیزیں بھی کہہ سکتے تھے ہندوستان کے جوانوں کو، لیکن انہوں نے دو چیز چاہی ہے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے علم و قدرت کو حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، دو قسم کے نالج ہے، دو قسم کے کورسز ہیں، یا دو قسم کی آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے گولز بنا سکتے ہو۔ ایک وہ جو آپ نے کریئر چوز کیا ہے جو آپ کو پیسہ اچھا دے گا، اور ایک وہ ہے شاید اتنا اچھا پیسہ نہ دے لیکن آپ کو قدرت دے گا حق کو پیادہ کرنے کی، ظلم سے مخالفت کی۔ جتنا زیادہ آپ اس علم کی طرف جائیں جو آپ کو قدرت دے حق بیانی کی، حق کو اجرا کرنے کی، عدل کی مدد کی، اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ علم حاصل کریں جو آپ کو قدرت دے، کہ آپ جب علم حاصل کرو تو صرف اپنے گھر والوں کا فائدہ نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا، اس قوم کا کیا فائدہ ہوگا، غریبوں کا کیا فائدہ ہوگا، دلتوں کا کیا فائدہ ہوگا، مظلوموں کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ علی والے ہیں۔ دو چیزیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے، آپ کو اچھی سیلری ملے جس سے آپ اپنا اچھا گھر چلا سکیں، مشکل نہیں ہے، یہ تھوڑا ہائی، تھوڑا اچھا لیول ہے۔ کم سے کم مومن مفلس نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، دے رہا ہے۔ لیکن اس سے بہتر وہ ہے کہ مومن ایسی پوزیشن پر پہنچ جائے کہ اس کی ایک سائن ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ وہ ظہور کے لیے تیاری کر رہا ہو، کیونکہ وہ ظہور کے لیے عدل و انصاف کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے علم کو ظہور کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس جو چیز ہمیں حاصل کرنا ہے عزیزان گرامی، وہ علم و قدرت ہے، اور وہ علم و قدرت جو انسان کو اور مومن سماج کو عزت اور سربلندی عطا کرے۔ جوان جو ہیں اور خصوصاً پیرنٹس جو ہیں، اگلے 3-4 منٹ میں بول رہا ہوں، یہ غور سے سنیے آپ لوگ۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس کا مطلب تھا 10ویں پڑھاؤ، 12ویں پڑھاؤ، 15ویں پڑھاؤ، گریجویشن پڑھاؤ، ڈگری لو۔ اور ہماری قوم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ڈگری لینا چاہیے وگرنہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو ڈگری لیتے ہیں وہ جاب لیس گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن کا پیٹرن بدل گیا۔ اس ایجوکیشن کے پیٹرن کے بدلتے ہوئے اگر ہم نے خود کو نہیں بدلا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پچھلی بار ہم لیٹ ہو گئے تھے علم حاصل کرنے میں، اس بار لیٹ نہ ہو جائے صحیح طریقے سے حاصل کرنے میں۔ عزیزان گرامی، پہلے ڈگری سینٹرک ایجوکیشن ہوتا تھا، ڈگری پہ فوکس ہوتا تھا۔ اب ہندوستان میں کمپیٹیٹیو ایگزام اور کمپیٹیٹیو سینٹرک جو ہے ایجوکیشن ہے۔ 12ویں میں آپ کے کتنے مارکس آئے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزامز میں آپ نے کتنا سکور کیا۔ کمپیٹیٹیو ایگزامز نے آپ نے کتنا سکور کیا، یعنی 12ویں اگر آپ نے پڑھ لی لیکن کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ کی رینکنگ نہیں ہے تو انڈیا کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے آج ہندوستان میں جن کے بچے سب سے زیادہ کامیاب ہیں، جو سب سے زیادہ ٹاپ پوزیشنز پر ہیں، وہ اپنے بچوں کو 8ویں کے بعد سکول نہیں بھیجتے۔ وہ 9ویں سے لے کے 12ویں تک اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاریاں کراتے ہیں، اور سکول کا ایگزام اور 10ویں اور 12ویں کا ایگزام پرائیویٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو جو اصل ایگزام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ایگزام وہی ایگزام ہے نیٹ کا میڈیکل کے لیے، JEE کا انجینئرنگ کے لیے۔ مولانا اسے ممبر سے کیوں بیان کر رہے ہوں؟ کیونکہ ممبر کی ذمہ داری ہے قوم کی ہدایت کرنا، ممبر کی ذمہ داری ہے قوم کو علم دینا۔
بس عزیزان گرامی، ہمیں توجہ سے ہمیں قوم کو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار کرنا ہے. 8ویں اور 9ویں کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں 12ویں کے بعد کامن انٹرنس ایگزامز، مولانا بہت مہنگا ہے. مہنگا نہیں ہے، مہنگا نہیں ہے. اب ایسے کورسز آ گئے ہیں کہ آپ صرف سالانہ 4,000 4,500 3,000 روپیہ خرچ کر کے آپ سالانہ پورا ایک سسٹم خرید سکتے ہیں، پورا پیکج خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ 3 چیز کی. پہلی جو میں نے پہلے 2 دن میں بیان کیا کہ بچوں میں اور جوانوں میں امتحان اور مشکلوں کے سامنے ڈٹنے کا، محنت کرنے کا جذبہ زندہ ہو. پہلی یہ، کیونکہ اگر جوان محنت نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، قوم کے اندر پازیٹیو اسپرٹ کا ہونا، قوم کو اپنی ہدف اور گول ہماری قوم کے لیے کلیئر ہونا. 50 سال آنکھ بند کر کے رہے، قوم یہاں پہنچ گئی. اب بھی اگر آنکھ بند کر کے رہو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ عزیزان گرامی، یہ کمپٹیٹیو اسپرٹ کو جو یہاں پر جو بھی کیپیبل انسان ہے، جو جس حد تک کیپیبل ہے، وہ اس حد تک کوشش کرے کہ اسے اجرا کرے، اسے جوانوں کو، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرے. تو 2 چیز ہوئی. ایک، بچوں میں جذبہ ہو. دوسرا، قوم کے جو ویل وشرز ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ قوم کی بھلائی کس میں ہے. بہت سارے لوگ مخلص ہیں، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ جگہ خرچ کرنے کے بعد انسان نہیں بنتے، صرف چیزیں بنتی ہیں. ہمارا انویسٹمنٹ قوم کے لیے مین پاور پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہدف اصل یہ ہے کہ امام کے لیے سپاہی، امام کے چاہنے والوں کو مضبوط بنائیں. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا قوم کو، تو قوم اپنا سرمایہ صحیح جگہ لگائے گی. عزیزان گرامی، کئی جگہ ایکسلنس سینٹرز بن گئے ہیں. ایکسلنس سینٹر کسے کہتے ہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں. وہ یونٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی ہوتی ہے ان کے ہاں، اور اپنے قوم کے 40-50 اچھے ہونہار بچوں کو سلیکٹ کریں جن میں ٹیلنٹ ہے، جو ایکسٹرا آرڈینری ہیں. ان کی انرجی ویسٹ نہ کریں. ان کے لیے 9ویں سے لے کے 12ویں تک کے لیے ایک سسٹم کریٹ کریں کہ وہ صبح 8 بجے آئیں، رات کو 8 بجے جائیں گھر، اور پورا وقت اپنا ڈیڈیکیٹ کریں کہ ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں ہمیں پہنچنا ہے. ایک اسسٹنٹ پروفیسر اور ہر بچے کے لیے یا اس پیکج کے لیے سالانہ 4,000 روپے چاہیے. وہ قوم جو شادیوں میں 10 لاکھ روپیہ خرچہ کرتی ہے، کس کو دکھانے کے لیے 10 لاکھ خرچہ کرتی ہے؟ کب اہل بیت نے بتایا کہ ایسی شادیاں کرو جس میں چکن چلی بھی ہو، چکن منچورین بھی ہو، اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو؟ کس نے کہا تھا آپ سے؟ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو وہ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے مرچی زیادہ تھی. عزیزان گرامی، اہل بیت نے تو ایسی شادیاں نہیں سکھائی. مولا علی نے اپنی زرہ بیچی، زرہ بیچ کے پیسہ دیا، اس پیسے سے خریدا گیا جہیز جو پہنچایا. ہم نے اپنی یہ سسٹم کہاں سے لیا؟ کہاں سے لیا؟ آپ سوچیں، کبھی غور کریں، کس سے کاپی کیا ہم نے؟ اہل بیت سے تو کاپی نہیں کیا ہم نے یہ سسٹم کو. شادیاں ایسی شاندار ہونی چاہیے. کیوں شاندار ہونی چاہیے؟ اگر پیسہ زیادہ ہے، وہی پیسہ 100 بچوں کی فیس بھرنے کے لیے لگا دو تاکہ تمہارے بچے کی زندگی میں برکت آئے.
عزیزان گرامی توجہ کیجئے، قوم کے ریسورسز کہاں لگ رہے ہیں، کن چیزوں میں ضائع اور برباد ہو رہے ہیں، جبکہ قوم کے اندر ایسے بچے ہیں. مجھے آج کوئی بتا رہے تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سکول جانے کے لیے ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے. شرم آنی چاہیے ایسی قوم کو کہ اگر قوم میں ہمارے ایسے بچے موجود ہیں، وہیں قوم میں لوگ اپنے پیسوں کی نمائش کر رہے ہیں. اہل بیت نے تو نہیں سکھایا. اہل بیت نے کہا زندگی کو سادہ بنائے، شادیوں کو سادہ بنائے، لیکن ہم نے دنیا، دکھاوا، اس کو ہم نے افضل سمجھا. کمیونٹی کے ریسورسز کو ہم نے ویسٹ کیا ایسی جگہ پر جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے. ایسی جگہ پر کمیونٹی کے ریسورسز کو لگا دیا جہاں پر کوئی ریٹرن نہیں ہے. عزیزان گرامی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں. امام کہتے ہیں العمل والعمل ثم نہایا نہایا. امام کہتے ہیں عمل کرو، عمل کرو، محنت کرو، محنت کرو، اور اپنی محنت کو آخری منزل تک پہنچانے کی کوشش کرو، نہایت تک پہنچو، اپنے گول تک پہنچو. پھر امام کہتے ہیں والاستقامت والاستقامت، اور جب اس راستے میں تمہارے مشکلیں آئیں تو ثابت قدم رہو، تھوڑی دیر محنت کرنے کے بعد پیچھے نہیں آ جاؤ. پھر امام کہتے ہیں ثم الصبر والصبر، امام کہتے ہیں اس کے بعد صبر کرو، اس کے بعد صبر کرو سختیوں کے اوپر، مشکلوں کے اوپر. پھر امام کہتے ہیں اس کے بعد تقوی اختیار کرو، اور امام کہتے ہیں جس نے اس راستے کو اپنایا کامیابی اس کے لیے یقینی ہے. پس عزیزان گرامی ہم جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی بات ہے کہ خدا کا دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچے. خدا کا دین اس لیے آیا ہے کہ اسی دنیا میں وہ کامیابی حاصل کرے. اہل بیت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اس دنیا میں کامیابی کا ضامن ہے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام انسانیت اور بشریت کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے جو کامیابی دے گا. لیکن جب ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے جائیں گے تو دنیا ہمیں پہلے یہ سوال کرے گی پہلے خود تو عمل کر لو. جو قوم خود کامیاب نہیں ہو وہ دنیا کو کیسے دعوت دے کہ تم آؤ یہ راستے پہ، یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے. ایران سے دشمنی دنیا کو اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایران ایک ماڈل دے رہا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. ہمیں مومنین کو، جوانوں کو خاص طور پر رول ماڈلز بننا ہے، اسوہ حسنہ بننا ہے. خصوصاً دیندار جوان میں بار بار کہہ رہا ہوں. وگرنہ کیا ہوتا ہے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دین اور سوسائٹی سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینی ذریعوں سے انہیں کامیابی کی موٹیویشن نہیں دی تو وہ کامیابی اور دین کے بیچ میں تناسب کو نہیں پہچان پاتے. انہیں یہ لگتا ہے کہ دیندار بننا یعنی کہ ناکام ہونا. اس لیے دیندار جوانوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ کامیاب ہوں. معصوم فرماتے ہیں دو چیزیں جب ازدواج کرتی ہیں، توجہ کیجئے گا حدیث ہے امام کی، لیپ ٹاپ بند کر دیا وگرنہ پڑھ کے سناتا. امام نے دو چیزیں کہیں کہ جب انسان کے اندر کاہلی آ جاتی ہے اور اس کے اندر ناتوانی ہوتی ہے، یہ دو چیزوں کا جب ازدواج ہوتا ہے، دو چیزوں کی جب شادی ہوتی ہے تو جو چیز جنم لیتی ہے اسے فقر کہتے ہیں. فقیری کب آتی ہے؟ جب کاہلی اور ناتوانی کی ساتھ میں شادی ہو جائے. عزیزان گرامی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ مثالوں سے جوان جو ہے موٹیویٹ ہوں. علامہ طباطبائی جنہوں نے المیزان لکھی، ایسی تفسیر لکھی کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ تفسیر موجود نہیں ہے. نجف میں جب وہ علم حاصل کرنے جاتے تھے، نجف کی گرمی آپ تصور کریں کیسی گرمی ہوتی تھی نجف میں. خدا آپ سب کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. نجف میں جب وہ جاتے تھے دوپہر کو
تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک جگہ سے وہاں جاتا تھا، اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ سواری سے جائیں، تو پیدل جاتے تھے. جب وہاں پہنچتے تھے تو کہتے تھے پسینے کی وجہ سے میرا پورا جسم ایسا ہو جاتا تھا جیسا کہ کسی نے مجھے نلہا دیا ہو. اس گرمی کے عالم میں علم حاصل کرنے کے لیے علامہ طباطبائی روز ایسی حالت میں جاتے تھے. کہتے تھے ایک درخت یا کوئی ایک سائے کے نیچے بعد میں رکتا تھا، میرا جسم جب سوکھ جاتا تھا تب میں استاد، میرے کپڑے سوکھ جاتے تھے تب میں استاد کے گھر میں داخل ہوتا تھا. آیت اللہ مرشی نجفی جب نجف سے اہل بیت کی کتابیں دشمنوں نے خریدنا شروع کی اور چاہتے تھے کہ تمام اہل بیت کے لکھے ہوئے نسخوں کو لندن کے میوزیم میں لے جائیں، وہاں پر آیت اللہ مرشی نجفی جیسا شخص تھا جس نے ان کا مقابلہ کیا. کیا کیا آیت اللہ مرشی نجفی نے؟ دن میں روزہ رکھتے تھے اجرت کا، دوسروں سے پیسہ لیتے تھے اجرت کا روزہ، اور رات کو نمازیں پڑھتے تھے اجرت کی. یہ پیسوں سے آیت اللہ مرشی نجفی نے برٹش گورنمنٹ کا مقابلہ کیا. ایک طرف برٹش گورنمنٹ خریدنا چاہتی تھی، ایک طرف آیت اللہ مرشی نجفی خریدتے تھے. آج کم میں اگر آپ جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی پرانی کتابوں کی لائبریری آیت اللہ مرشی نجفی نے دن میں روزہ رکھ کے اور رات کو نمازیں پڑھ کے جمع کی. آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب سختیوں کا عالم ہوتا تھا نجف میں اور کھانا نہیں کھاتے تھے بہت دنوں تک، تو رات کی تاریکی میں یہ باہر جاتے تھے علماء، اور جو لوگ کھانا پھینک دیا کرتے تھے، پھل پھینک دیا کرتے تھے، کوڑے میں سے وہ پھل کے چھلکوں کو نکال کر گھر لا کے دھو کے اسے کھاتے تھے. یہ ہمارے علماء. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ بچپن میں کئی بار ہم فاقہ رہے ہیں، کھانا نہیں ہوتا تھا گھر میں، لیکن آج وہ آیت اللہ مرشی نجفی ہیں، وہ آیت اللہ خامنائی ہیں، وہ آیت اللہ علامہ طباطبائی ہیں. یہ لوگ سب بنے کیوں؟ کیونکہ سختیاں آئیں، مشکلیں آئیں، یہ گھبرائے نہیں، مقابلہ کرتے رہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا آخری برتن بھی بک گیا تھا نجف میں، اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے برتن بھی نہیں بچے تھے، لیکن المیزان کو لکھنا بند نہیں کیا. عزیزان گرامی، ممکن ہے اگر قوم ارادہ کرے، غریب بچہ اگر ارادہ کرے. ابھی ایک میں گاؤں سے آ رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا وگرنہ پہچان جائیں گے آپ. گاؤں کا ایک گاؤں سے آ رہا ہوں، وہاں پر ایک ایسی لڑکی جو بہت ہی غریب گھر سے تھی، اس نے پچھلے سال نیٹ کا ایگزام پاس کیا، گاؤں میں رہتی تھی لیکن جد و جہد اور محنت کرنے والی لڑکی تھی. ایک جگہ میں گیا تھا تبلیغ کے لیے، تو جو ڈرائیور مجھے لینے آئے تھے، جو مجھے چھوڑنے آئے تھے، وہ ڈرائیور بتا رہے تھے کہ مولانا میری 4 لڑکیاں اور 1 لڑکے ہیں. میں نے اپنی تمام بچیوں کو محنت و مشقت و حلال روزی کما کے پڑھایا. بتا رہے تھے میں صبح 4 بجے اٹھتا تھا ہر روز. خدا نے محنت کرنے والوں کو وعدہ کیا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ تم محنت کرو گے تو ممکن نہیں ہے خدا نہیں دے. کہتے ہیں میں روز صبح 4 بجے اٹھتا تھا. میں ایک جگہ رہتا تھا گاؤں میں، وہاں سے میں بس پکڑتا تھا، نہیں پتا کتنے 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر میں دور پہنچتا تھا. ایک آفیسر تھے، ان کے گھر کے باہر کار ہوتی تھی، میں کار پک اپ کرتا تھا 5:30 بجے، اور میں پھر انہیں لے کے آتا تھا اتنے کلومیٹر دور اور وہاں ان کو ڈراپ کرتا تھا، اور مجھے شام کو ان کو پک اپ کرنا ہوتا تھا.
میں دوبارہ بس پکڑ کے 9 بجے گھر پہنچتا تھا، اپنے بچوں کو اتنے دور لے کے جا کے اسکول میں ڈراپ کرتا تھا، پھر گھر آتا تھا، پھر میں کام یعنی وہ کہتے تھے صبح 4 بجے سے لے کے میں شام تک محنت کرتا رہتا تھا۔ خدا نے کہتے ہیں ایسے بچے دیے کہ آنکھ میں آنسو لا کے کہتے ہیں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے محنت والی زندگی دی، جس کے نتیجے میں خدا نے ایسے بچے دیے۔ 4 بچے ہیں، اس میں سے 3 انجینئرز ہیں، بی ٹیک کیا ہوا ہے تینوں نے، پھر ایک بچی اس کی بی ایڈ اور ایم ایڈ ہے، اور ایک بچے نے بی ای کیا ہوا ہے۔ تمام بچوں نے انجینئرنگ میں بیچلرز کیا ہے ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے۔ اپنے بچے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا بچہ جب پہلی بار اس کو ایم این سی میں ایک بڑی کمپنی میں جاب ملا تو میرے بچے نے مجھے کہا کہ بابا، اپنے ہاتھوں میں لفافہ ایسے رکھا اور کہا بابا اس کو اس طریقے سے اٹھا لو۔ اپنی پہلی سیلری لے کے آیا بچہ، کہتا ہے بابا، پوچھتے ہیں بیٹا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو میں اٹھاؤں، مجھے دے دو۔ کہتا ہے بابا، میں نے زندگی میں ہر وقت میں نے تمہارے ہاتھ کو ایسے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ میں آپ کے ہاتھ کو ایسا دیکھوں۔ عزیزان گرامی، کئی لوگ ہیں، کئی آپ کے سامنے، آپ کے اطراف میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے غربت کے بعد، مشکلوں کے بعد محنت کی، آگے بڑھے۔ ایکسکیوزز نہ دیں، ایکسکیوزز دینے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ایک خاندان ہے، بہت بڑا بزنس ہے ان کا۔ آج میں مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے، امام بارگاہ کے سامنے کچھ لوگ کھدائی کر رہے تھے، بلڈنگ بن رہی تھی، غریب عورتیں تھیں، بچوں کو اس طریقے سے لے کے، اپنے باندھے ہوئے بچوں کو اینٹ لے کے جو ہے یہاں سے وہاں رکھ رہی تھیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ بیچاری محنت بھی کر رہی ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ملے گا کہ عزت مند زندگی گزار سکے۔ وہ شخص نے بتایا، آپ جانتے ہو آج میرا اتنا بڑا بزنس ہے نا، میری ماں اور میرے بابا اس طریقے سے کام کیا کرتے تھے۔ میری ماں اور میرے بابا اس طریقے سے جا کے مزدوری کیا کرتے تھے، گھر بنانے کے اندر خدمت، بلڈنگز بن رہی ہوتی تھی وہاں خدمت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میری ماں ماہ رمضان میں گھر آتی تھی تو پیاس کی شدت اتنی ہوتی تھی میری ماں کے کہ میری ماں کئی بار دن میں اپنے بدن پہ پانی ڈالا کرتی تھی تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ آج انہی لوگوں نے 15,000 اسکوائر فٹ کا امام بارگاہ بنایا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، تم محنت کرو میں عطا کروں گا۔ بہانے مت کرو، کاہلی مت کرو، مولانا یہ نہیں ہے، مولانا وہ نہیں ہے، یہ نہیں کہو، یہ کہو کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ بمبئی میں ایک خاندان ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ خاندان کے جوان جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا مولانا کہ ہمارے والدین کبھی بھی انہوں نے لائٹ بند کر کے نہیں سوئے، کیونکہ دن میں پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم گھر اتنا چھوٹا تھا، رات کو پڑھتے تھے ہم لائٹ چالو کر کے، پوری زندگی ہمارے والدین نے لائٹ چالو کر کے وقت گزارا۔ کہتے ہیں ایک دال بنتی تھی، کئی دن تک اس میں پانی ڈال کے ہم گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج بچے کہاں پر ہیں؟ کامیابی کی منزلوں پر ہیں۔ عزیزان گرامی، دین چاہتا ہے آپ کامیاب بنو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ دین مفلس نہیں دیکھنا چاہتا، دین کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وقت کے امام آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جد و جہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، مشکلوں سے مقابلہ کریں تاکہ خدا اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے۔
اور جب خدا اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو انسان وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پس عزیزان گرامی، اہل بیت نے قربانیاں دیں۔ کل آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ بی بی اتنا بھوک کا عالم ہوتا تھا کہ بی بی کے چہرے کا رخسار کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ بھوک کا عالم تھا بی بی کا۔ ایسے بھوک کے عالم میں کیسے بیان کریں درد بی بی کا عزیزان گرامی؟ یہی جو ہم نے کل سنا کہ بھوکی ہے بی بی بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، زینب بھی۔ فقیر آیا، کھانا حسن اور حسین کے سامنے سے اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ ارباب ایسا یہ زہرا کے لیے بڑا سخت ہے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ لینا۔ ارباب ایسا بس اسی زہرا کو آج پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو پرسہ دے زہرا، زہرا کی پسلیوں کے ٹوٹنے کا پرسہ دینا ہے، دروازے کے جلنے کا پرسہ دینا ہے، محسن کی شہادت کا پرسہ دینا ہے۔ اس بات کا پرسہ دے کہ وہ 18 سال کی فاطمہ زہرا جب چلتی تھی تو در و دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھی، ایک ضعیفہ کی طرح چلتی تھی۔ ارباب ایسا جب بھی ہم کربلا کی زیارت کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک گنبد آتا ہے، ہم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، لیکن یہ امت نے ایسا ظلم کیا، گھر بھی جلا دیا، روضہ بھی منہدم کر دیا، پسلیاں بھی توڑ دی، روضہ بھی توڑ دیا۔ یا زہرا شرمندہ ہے ہم تو سائے میں رہتے ہیں، لیکن زہرا کی قبر وہی دھوپ میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد فاطمہ زہرا کی محبت کو ہمارے دلوں میں گہری کر دے، ان کے وجود سے نور کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اہل بیت کی طرح ہمیں بھی اس لائق بنا دے کہ ہم مومنین کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری قوم سے جہالت کی مشکل کو حل کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری قوم کو علم سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ کر دے، ہماری بہنوں کو چادر کی مبلغہ بنا دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین جمیعاً شہدائے کربلا و سرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی